بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ today we are going to discuss one of my favorite sahabi and the reason is obviously ایک تو میرا نام بھی ان پہ ہے. I absolutely love him, and secondly, he is a very lovable and very brave sahabi, and obviously نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت قریب. اور میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا it is حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور I'm sure کہ یوتھ بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہے حضرت علی کا سن کے, بیکاز حضرت علی سے بہت سے ایسے واقعات جڑے ہوئے ہیں which is very youth related. اور حضرت علی سے بہت سے ایسے واقعات بھی جڑے ہوئے ہیں جو کریج والے واقعات ہیں. سبحان اللہ. اسپیشلی وہ جو واقعہ ہے خیبر والا, جس میں حضرت علی صلی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے خیبر جو فورٹ تھا, خیبر میں جو فورٹ تھا, اس فورٹ کا ایک ڈور تھا بہت ہیوی, اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا تھا ایز اے شیلڈ. اور وہ ڈور اتنا ہیوی تھا کہ بعد میں صحابہ نے اٹھانے کی کوشش کی تو 7-8 صحابہ نے مل کر اس کو اٹھایا تھا. حضرت علی نے صرف ایک ہاتھ سے اس ڈور کو اٹھایا تھا اور اس کو ایز اے شیلڈ یوز کیا تھا. یہ بالکل صحیح واقعہ ہے. اور پھر وہ بڑا مشہور واقعہ بچپن سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو ان کے بستر پہ کون سویا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور دس شوز ہز بریوری, ہز توکل, یعنی دس از انبلیویبل بریوری. یعنی 100% ایک سوسائڈل یہ مشن تھا, کیونکہ آپ کو نہیں پتہ تھا کہ آپ کو زندہ چھوڑا جائے گا کہ نہیں. اور انفیکٹ حضرت علی سے پوچھا گیا تھا, حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ اس رات آپ کو نیند کیسے آئی تھی, کیونکہ عام انسان کو تو بڑی انگزائٹی ہوگی. جیسے آپ کسی کے بستر پہ سو رہے ہیں اور وہ لوگ آپ کو قتل کرنے آ رہے ہیں, ابو جہل کی جو پارٹی ہے, تو امیجن کہ اگر ہم ہوتے اس طرف اور ہم ہوتے اس بستر پہ تو ہمیں ساری رات انگزائٹی سے نیند نہ آتی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو حضرت علی صلی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ انفیکٹ اس دن میں سب سے اچھی نیند آئی, اس رات میں سب سے اچھی نیند آئی, because he was so clear in his mission. He lived and died for Islam. سبحان اللہ. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کی اتنی محبت تھی کہ غزوہ احد کے بعد, جب یہ آپ کو پتہ ہے ایک نیوز پھیلی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا ہے, تو حضرت علی اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی سے کہ جب انہوں نے بات سنی, یہ نیوز سنی, تو انہوں نے اپنے آرمر اتار دیا اور ہی لٹرلی جمپڈ انٹو دی اینیمیز رینکس. انہوں نے جمپ کر دیا اینیمیز میں اور یہ کہا کہ اب میرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو میرے جینے کا کیا فائدہ ہے. تو دیٹ واز ہز لو فار رسول اللہ, کہ ہی سیڈ کہ میں تو جی ہی اپنے نبی کے لیے رہا تھا اور اسلام کے لیے. تو ہی لٹرلی جمپڈ انٹو دی اینیمیز رینکس. تو دس از ان اے نٹ شیل دا گریٹ مین علی رضی اللہ عنہ, دا مین آف ڈگنیٹی. بہت سے واقعات ہیں ان کی ڈگنیٹی کے. ہی مکسڈ کریج ود جینٹلنیس. اور ایسے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو بریو ہوتے ہیں, کریجس ہوتے ہیں, بہت جنگجو اور مسکولر, اسٹرانگ, اور بہت زیادہ ماہر ہوتے ہیں جنگ کی چیزوں میں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بہت جینٹل بھی ہوتے ہیں. اور ان کی جینٹلنس کے 2 واقعات ہمیں ملتے ہیں. ایک تو طلحہ بن عثمان غالباً تھے, ایک صحابی, ان کے والد عثمان تھے. جنگ بدر میں آپ کو پتہ ہے حضرت علی نے ڈیول کیا تھا, تو میرے خیال وہ جو مشرک جس کے ساتھ ڈیول کیا تھا اس کا نام عثمان تھا غالباً, اور طلحہ بن عثمان کیا, عثمان بن طلحہ, ہاں طلحہ نام تھا غالباً, عثمان بن طلحہ کے والد تھے. تو حضرت علی صلی اللہ عنہ نے جب ان کی ٹانگ کاٹی, ایک ہی بلو میں ان کی ٹانگ کاٹ دی تھی, یعنی دس واز دا پاور آف علی رضی اللہ عنہ, اینڈ ہی واز ویری شاکڈ. حضرت علی بڑے ینگ تھے, مطلب جنگ بدر کے موقع پہ حضرت علی آئی گیس 22 سال کے ہوں گے, 22-21 سال کے ہوں گے جنگ بدر کے موقع پہ. تو اتنی ینگ ایج میں, اور ان کی تلوار بھی بہت ہیوی ہوتی تھی. حضرت علی کی تلوار ون آف دا ہیویسٹ سوارڈ صحابہ میں. تو انہوں نے ایک ضرب میں اس کی ٹانگ کاٹ دی تھی, جس کے ساتھ ڈویل تھا ان کا. آپ کو پتہ ہے نا جنگ سے پہلے ایک ڈویل ہوا کرتا تھا, تو حضرت علی نے جس کا سامنا کیا اس کی ایک وار میں حضرت علی نے اس کی ٹانگ کاٹ دی تھی, اینڈ ہی واز ایبسولوٹلی شاکڈ حضرت علی کی اسٹرینتھ پہ. ایز اے ریزلٹ اس کا اورا واضح ہو گیا, یعنی اس کی شرمگاہ واضح ہو گئی, اور اس نے حضرت علی سے بہت گڑ گڑا کے ریکویسٹ کی اس ٹائم پہ,
اور واسطہ دیا، رشتہ داری کا واسطہ اور جو بھی ریلیشنز تھے اس کا واسطہ دیا کہ آپ مجھے چھوڑ دو اور اس وقت میں جس حالت میں ہوں تو مجھے نہ مارو۔ تو صحابہ دور سے دیکھ رہے تھے کہ حضرت علی نے تلوار ہی اٹھائی تھی اور اس کو آخری ضرب لگانے والے تھے، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو جب حضرت علی آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے اسے آخری ضرب کیوں نہیں لگائی؟ تو حضرت علی نے پھر ایکسپلین کیا کہ جس حالت میں وہ تھا اس حالت میں وہ پھر مجھ سے ریکویسٹ بھی کر رہا تھا اور مجھے کچھ واسطے دے رہا تھا، تو میں نے اسے اللہ کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ تو دس آلسو شوز ہز جینٹلنیس، اور ہی واز اے جینٹل واریر۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے غزوہ خندق کا۔ آپ کو پتہ ہے خندق میں بھی ڈول ہوا تھا، اس میں بھی حضرت علی کو بھیجا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا تھا۔ حضرت علی نے خود والنٹیئر کیا تھا کہ آئی وانٹ ٹو گو۔ ایکچولی وہ جو شخص تھا جس کے ساتھ ڈول ہوا تھا اس کا نام عامر تھا، اور ہی واز کالڈ دا بوگی مین آف قریش۔ بہت ہی وہ خوفناک قسم کا انسان تھا، بلکہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ قریش کی جو مائیں ہیں وہ اس سے ڈراتی ہیں بچوں کو، یہ مشہور تھا اس کے بارے میں۔ تو بہت فیئرس واریر تھا، اور اس نے آ کے بہت انسلٹ کیا، بہت انسلٹنگ ریمارکس مسلمانوں کو کہے کہ کون ہے جو مرنا چاہتا ہے تو آ جاؤ سامنے۔ تو حضرت علی صلی اللہ عنہ پھر گئے، نبی نے ان کو بھیجا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں بس تلواروں کی آوازیں آ رہی تھی، یعنی وہ اتنی فیئرس فائٹ تھی کہ اس میں گرد اڑ رہی تھی، بہت زیادہ گرد تھی، تو ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا واٹس ہیپننگ سوائے تلواروں کی آواز کی۔ پھر ایک دم ہمیں ایک چیخ سنائی دی، اور وہ تھینک گاڈ علی کی نہیں، عامر کی چیخ تھی۔ اینڈ علی صلی اللہ عنہ اگین ہی ڈیفیٹڈ دی اینمی، اور علی صلی اللہ عنہ جو ہے وہ انہوں نے اگین ڈگنیٹی کیا دکھائی کہ اس کا جو آرمر تھا وہ بہت مشہور تھا اس شخص کا، تو اس وقت وہ آرمر نہیں اتارا، اس وقت وہ آرمر اتار کر نہیں لایا۔ اور حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ اس کا آرمر لاتے ہو، ہمارے بہت استعمال میں آتا ہے، وہ بڑا اس کا یوزفل اور بڑا مشہور آرمر تھا۔ تو حضرت علی نے یہی جواب دیا کہ مجھے حیا آئی کہ اگر میں اس کا آرمر اتاروں گا تو اس کی شرم گاہ واضح ہو جائے گی، اینڈ دس ڈز ناٹ سوٹ اس، جو مسلم واریئرز ہیں ان کی ڈگنیٹی کو یہ سوٹ نہیں کرتا۔ آن دی ادر ہینڈ جو اینیمی سائڈ تھی، آپ کو پتہ ہے ان کے رولز کیا تھے وار کے، کہ وہ باقاعدہ لاش کو بگاڑا بھی کرتے تھے، اس کے ناک کاٹ دیتے تھے، کان کاٹ دیتے تھے، اس طرح۔ اور آج بھی ماڈرن وار فیئر میں اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو درندہ صفت قومیں ہوتی ہیں، جیسے رشینز کے بہت واقعات ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے اپنے اینیمی کے ساتھ جب اینیمی کو کیپچر کرتے تھے۔ تو اسلام تو دس از اسلام، کہ وار میں بھی اسلام جو ہے وہ ایسے ہمیں احکامات دیتا ہے کہ دشمن کو اس لیول کا ٹارچر نہیں دینا ہے، اور لاش کا مذاق نہیں اڑانا ہے، اور لاش کی بے حرمتی نہیں کرنی ہے، یعنی دس از اسلام، اے بیوٹیفل وے آف لائف۔ تو دس شوز ہی واز اے مین آف ڈگنیٹی۔ بہرحال انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ بہت ڈیٹیل لیکچر ہوگا، ایک میں تو کبھی ختم نہیں ہوگا، ہوپ فلی 3 لیکچرز میں انشاءاللہ، کیونکہ حضرت علی کی لائف وہ بہت ایکسٹینسو اس میں واقعات ہیں۔ ایک تو ان کا پری مدینہ لائف، مکہ میں جو لائف تھی، اس کے بعد مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے جو ان کی لائف ہے، اس کے بعد ابو بکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں بہت رول ہے حضرت علی کا، اور پھر وہ بہت پینفل واقعہ جو حضرت عثمان کی شہادت ہے، اس میں حضرت علی کا کیا رول تھا، ان کے بیٹوں کا کیا رول تھا، اور ہاؤ ہی ہینڈل دا سچویشن۔ اس کے بعد ان کا دور خلافت ہے، اور پھر سول وارز ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے نوجوانوں کو بتانا چاہیے، ایجوکیٹ کرنا چاہیے ان اے ویری ریزنیبل وے انشاءاللہ، ان اے ویری بیلنسڈ وے، جو حق ہے وہ بات کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ تو ظاہر ہے اس کو کافی ٹائم لگ جائے گا، 3 کلاسز تو لگ جائیں گی، سو اسٹے ٹیونڈ۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے دیکھیے، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن دینا چاہوں گا، اور وہ انفارمیشن یہ ہے کہ امام جعفر الصادق کا آپ کو پتہ ہے، اہل تشیع کے جو 12 امام ہیں ان میں سے 6th امام جو ہے امام جعفر الصادق ہیں، ٹھیک ہے۔ اور امام جعفر الصادق جو ہے وہ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ حضرت حسین کی اور حضرت علی کی، اوبیسلی حضرت حسین کی اولاد سے، اور اوبیسلی گوئنگ بیک ٹو حضرت علی صلی اللہ عنہ۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حضرت جعفر الصادق کی جو مدر ہے، حضرت جعفر الصادق کی مدر کا نام ہے ام فروہ، اور ام فروہ جو ہے یہ پیور ڈسینڈنٹ تھی ابو بکر صدیق کی، ٹھیک ہے۔ اصل میں بات میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق اور حضرت علی کی فیملی میں بہت سے انٹر میرجز تھی۔ انفیکٹ علی صلی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق کی وڈو سے بھی شادی کی تھی۔ کیا نام تھا ان کا؟ ابو بکر صدیق کی جو وڈو تھیں ان سے
حضرت علی نے شادی کی تھی جعفر کی جو وائف تھیں اسما بنت انیس، وہ حضرت جعفر کی وائف تھی. جب حضرت جعفر شہید ہو گئے تو کس نے ان سے نکاح کیا، شادی کی؟ ابوبکر صدیق. جب ابوبکر صدیق فوت ہوئے تو کس نے ان سے شادی کی؟ حضرت علی. اور ابوبکر صدیق سے ایک بیٹا تھا حضرت اسما کا، اس کا کیا نام تھا؟ محمد بن ابو بکر. اور محمد بن ابو بکر کو ایز اے چائلڈ کس نے ریز کیا تھا؟ علی رضی اللہ عنہ. اور محمد بن ابو بکر حضرت حسین آپس میں بہت گہرے دوست تھے بچپن کے، یعنی حضرت علی کے بیٹے تھے ایک قسم کے محمد بن ابو بکر. کیونکہ جب حضرت اسما سے حضرت علی نے شادی کی تو حضرت اسما اکیلی تو نہیں آئی تھی نا، ساتھ بیٹے کو لائی تھی، اور بیٹا کون تھا؟ محمد بن ابو بکر. اب یہ چیزیں آپ کو کیا بتاتی ہیں؟ یعنی سبحان اللہ، ہاؤ کین پیپل سے کہ ابو بکر صدیق حضرت علی کی آپس میں نفرت تھی، حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی جو ہے آپس میں، یا حضرت علی ڈڈ ناٹ ہیو گڈ اوپینین اباؤٹ ابو بکر صدیق. تو یہ چیزیں آپ کو کیا بتا رہی ہیں؟ سبحان اللہ. اس کے بعد حضرت عمر کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن. آپ کو پتہ ہے کہ زین العابدین کا نام سنا آپ نے؟ امام زین العابدین کس کے بیٹے ہیں؟ امام حسین کے. حضرت زین العابدین جو ہے وہ کس کی اولاد ہے؟ امام حسین کی تو ہے، لیکن بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ حضرت عمر کے دور میں جب پرشیا فتح ہوا تھا مکمل، تو یزدگرد جو تھا پرشین رولر، اس کی 2 بیٹیاں تھیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وار میں جو ہے وہ اس طرح سے جب کانکر ہوتا ہے کوئی لینڈ تو اسلام بہت رسپیکٹفلی وہاں کی جو عورتیں ان کے ساتھ بھی ڈیل کرتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بیٹیاں جب آئیں مدینہ تو حضرت عمر نے ان بیٹیوں کی شادی کرائی. ایک کی شادی کس سے کرائی؟ حضرت عمر نے ڈیسائیڈ کیا تھا، حضرت عمر نے، ٹھیک ہے. حضرت عمر نے ایک کو دے دیا نکاح میں محمد بن ابو بکر کے، اور دوسرے کو دے دیا امام حسین. اور اس سے who was born؟ امام زین العابدین. حضرت عمر could have gifted those 2 princesses to anyone, لیکن he gave them to the best men during his time, the best youth during his time, حضرت امام حسین اور حضرت محمد بن ابو بکر. تو امام جعفر الصادق سبحان اللہ، ان کی جو مدر تھی ام فروا کی جو مدر تھی، ان کے جو فادر تھے ام فروا کے، یعنی امام جعفر الصادق کے نانا. امام جعفر الصادق خود فخر سے کیا کہتے تھے؟ he said ابو بکر born me twice، اور he used to say ابو بکر is my father twice، فخر سے کہ ابو بکر صدیق میرے فادر ہیں twice. اور ایک بار امام جعفر الصادق سے پوچھا گیا کہ ابو بکر صدیق کا ٹائٹل تھا صدیق، ڈو یو ایگری ود اٹ؟ تو انہوں نے بڑا غصہ کیا اور انہوں نے کہا ہو وڈنٹ ایگری ود اٹ، یعنی ابو بکر کے اس ٹائٹل سے کون ایگری نہیں کرے گا؟ ویریلی ہی واز صدیق، ویریلی ہی واز دا ٹروتھ فل، یہ ٹائٹل بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اینی وے ان کی جو ام فروا کے فادر تھے ان کا نام ہے القاسم بن محمد بن ابو بکر، وہی محمد بن ابو بکر. تو محمد بن ابو بکر کا جو بیٹا ہے القاسم، وہ کس کے والد ہیں؟ ام فروا کے. اور ام فروا کون ہے؟ امام جعفر الصادق کی والدہ. تو ام فروا کس کی اولاد سے ہوئی؟ ابو بکر. ام فروا کی جو مدر ہے، ٹھیک ہے، فادر تو تھے القاسم، ان کی جو مدر ہیں ان کا نام ہے اسما بنت عبد الرحمن بنت ابو بکر. مدر بھی ابو بکر کی سائڈ سے، فادر بھی ابو بکر کی سائڈ سے. اور یہ عبد الرحمن بن ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ کے سگے بھائی. تو امام جعفر الصادق خود اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق جو ہے وہ میرے باپ ہیں ٹوائس، ابو بکر از مائی فادر ٹوائس، کیونکہ ام فروا وہ پیور ڈسینڈنٹ ہے ابو بکر صدیق کی، پیور ڈسینڈنٹ، یعنی باپ بھی ابو بکر صدیق کی اولاد سے اور ماں بھی ابو بکر صدیق کی اولاد سے، ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے. اب اس پہ بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں دیکھیں یہ تو ایک وہ تھا کوئنسیڈنٹ تھا کیونکہ ابو بکر واز اے ویری فیمس نیم. نو اٹ وازنٹ. ابو بکر واز ون آف دا موسٹ یونیک نیم. آپ کو ابو بکر نام اتنا فیمس عرب کلچر میں نظر نہیں آئے گا. تو بہت سی باتیں ہیں، ہم نے دیکھیں جو حق ہے وہ بیان کرنا ہے، جس طرح سے ہسٹری ہے وہ بیان کرنی ہے. تو اینی وے حضرت علی صلی اللہ عنہ
آپ دیکھیے کہ ان کے کتنے زیادہ انٹر میرج ریلیشنز ہیں ابو بکر سے، ان کی اولاد کے کتنے زیادہ انٹر میرج ریلیشنز ہیں ابو بکر صدیق کی اولاد کے ساتھ، رائٹ. اب جہاں تک یہ بات ہے، جو دو واقعات ہیں، ایک وہ بیعہ والا کہ حضرت علی نے بیعہ ڈیلے کی تھی، وہ واقعہ درست ہے، صحیح حدیث میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، اور وہ ہمارے محدثین نے انٹلیکچوئل آنیسٹی کے ساتھ بیان بھی کیا ہے، بالکل ایز اٹ از، جیسے بیان کرنا بنتا ہے. اور وہ بات درست ہے کہ حضرت علی نے شروع میں بیعہ نہیں دی تھی. حضرت علی صلی اللہ عنہ نے یہ شکایت بھی پہنچائی تھی. ابو بکر صدیق خود ہی تشریف لے گئے تھے حضرت علی کے پاس، اور حضرت علی سے یہ انکوائر کیا تھا کہ آپ کیوں نہیں آئے اور کیا وجہ ہے اس ڈیلے کی. تو ابو بکر صدیق کو حضرت علی نے بیان کیا. بنو ہاشم کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں حضرت ابو بکر صدیق خود ہی تشریف لے گئے تھے. تو علی رضی اللہ عنہ نے اور باقی جو بنو ہاشم تھے انہوں نے بات کی کہ یو ور ہیسٹی، آپ کوئک تھے ان ڈیسیجن، اور وی ہیڈ اے رائٹ. تو اس بات پہ ابو بکر صدیق بہت رونے لگ گئے، اور بالکل صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو بکر صدیق رونے لگے. ابو بکر صدیق نے کہا کہ قسم کھا کے کہا کہ پروفٹ کی اولاد میری اولاد سے مجھے زیادہ پیاری ہے، جو اہل بیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ مجھے میری اولاد سے زیادہ پیاری ہے. اور انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ یہ صرف اس لیے ہوا ہے کیونکہ آئی ڈیمڈ اٹ بیٹر فار دا امہ، وی ڈیمڈ اٹ بیٹر فار دا امہ، یہ صرف اس لیے ہوا ہے، اس میں کوئی میرا پرسنل وہ نہیں ہے. اور اس کے بعد حضرت علی گیو دا بیعہ، اور پبلک بیعہ تھی وہ 6 months آفٹر دا خلافہ آف حضرت ابو بکر صدیق. اور اس کی وجہ ایک اور بھی حضرت علی نے بیان کی تھی کہ ہی واز ایکچولی بزی ود ہز وائف حضرت فاطمہ صلی اللہ عنہ. حضرت فاطمہ کا واقعہ جو ہے فدق والا، وہ بات بھی درست ہے، وہ بھی ہمارے محدثین نے، مورخین نے ایز اٹ از بیان کیا ہے انٹلیکچوئل آنیسٹی کے ساتھ. اور وہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک باغ تھا، اور وہ باغ خیبر کا جو آپ کو پتہ ہے مارکا تھا، اس کے بعد ایک چیز ہوتی الفے، جو کہ رسول کا حصہ ہوتی ہے مال غنیمت میں سے. تو ظاہر ہے کہ یہ چونکہ بغیر لڑائی کے مارکا جو ہے وہ یہ جگہ فتح ہو گئی تھی بغیر لڑائی کے. تو یہ بات درست ہے کہ وہ اس پر ایک ڈفرینس آف اوپینین آ گیا. ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے تو حضرت فاطمہ صلی اللہ عنہ وہ ابو بکر صدیق سے وہ ڈیمانڈ کرنے آئی وہ گارڈن. اور حضرت فاطمہ کا یہ اوپینین تھا، یہ ویو تھا کہ یہ گارڈن میرے بابا نے مجھے گفٹ کیا تھا. تو ابو بکر صدیق نے ان سے وٹنس مانگے اس بات کے، کیونکہ ابو بکر صدیق اب ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے ذرا ٹیکنیکل پوائنٹ کو سمجھنا ہے. تو ابو بکر صدیق نے ان سے ٹیسٹمنی مانگی تھی، جو کہ ایک کسی بھی اسٹیٹ پراپرٹی کو ٹرانسفر کرنے کے لیے کسی کو، یا ایز اے گفٹ پروو کرنے کے لیے جو ٹیسٹمنی ریکوائرڈ ہے وہ 2 میلز ہیں اور 1 فیمیل ہے، یا 1 میل ہے اور 2 فیمیلز ہیں. اس طرح سے وہ ٹیسٹیمنی جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت فاطمہ صلی اللہ عنہ کے جو وٹنس تھے وہ حضرت علی تھے اور ایمن تھی. ایمن کون تھی؟ جو کہ حضرت زید کی وائف تھی، اور حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر کا حصہ تھی، رائٹ. تو ایمن اور حضرت علی اس کے وٹنس تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ گفٹڈ اٹ ٹو حضرت فاطمہ. تو حضرت فاطمہ کا یہ کلیم تھا کہ یہ باغ میرے سے بلانگ کرتا ہے، بیکاز آفٹر دا ڈیمائس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول کا وصال ہوا تو فاطمہ کا یہ رائٹ تھا کہ وہ آ کر اس چیز کو ڈیمانڈ کرتی جو ان کا پرسپیکٹیو تھا کہ مجھے گفٹ دے دیا گیا تھا. تو بہرحال ابو بکر صدیق نے اس بات کو ایکسیپٹ اس لیے نہیں کیا تھا لیگلی کیونکہ وٹنس پورے نہیں تھے. وٹنس کون تھے؟ حضرت علی اور ایمن. تو وہ کرائٹیریا پورا نہیں ہو رہا تھا جو ایک لیگل کرائٹیریا ہے وٹنسز کا، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ حدیث بھی سنائی تھی حضرت فاطمہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث سنائی تھی، اور حدیث جو ہے وہ غالباً صحیح بخاری میں، وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ورڈز ہیں کہ پروفٹس جو ہے وہ کوئی بھی انہیریٹنس چھوڑ کر نہیں جاتے، یعنی جو بھی انہیریٹنس ہوتی ہے پروفٹس کی وہ کس کا حصہ ہوتی ہے؟ اسٹیٹ کا حصہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کا کاؤنٹر حضرت فاطمہ کے پاس تھا. فاطمہ نے قرآن سے ورسز کوٹ کی تھی، اور وہ ورسز یہ ہیں کہ سلیمان نے داؤد سے انہیرٹ کیا. اور دوسری جو دلیل تھی وہ تھی کہ زکریہ علیہ السلام نے اپنے لیے ایک ہیئر کی دعا کی تھی، HEIR والا جو ہیئر ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے لیے ایک وارث کی دعا کی تھی. کیا تھا وہ دعا؟ ربی لا تذرنی فرداً وانت خیر الوارثین، ٹھیک ہے.
تو یہ دلیل تھی کہ اس سے ثابت یہ ہو رہا تھا کہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے وارث ہوتے ہیں تو پھر وراثت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق کے پاس جو دلیل تھی وہ کیا دلیل تھی کہ نبی نے خود ہی فرما دیا تھا کہ نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، اور وہ ایکچولی کس کا حصہ ہوتی ہے؟ اسٹیٹ کا۔ نبی جو بھی چھوڑ کر جاتا ہے وہ اسٹیٹ کا حصہ ہوتی ہے۔ اس بات میں حضرت فاطمہ اپسیٹ تھیں، اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے۔ اس بات پر حضرت فاطمہ بہت اپسیٹ ہوئیں، اور she did not talk to ابو بکر صدیق till she passed away۔ تو اٹ از ویری مچ پاسبل کہ دو نیک لوگوں میں کچھ اختلاف ہو جائے، اور اس اختلاف کی وجہ سے شاید بات چیت بھی بند ہو جائے، لیکن obviously both of them they are people of highest degree۔ حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ظاہر ہے، اور ابو بکر صدیق اکبر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل، اللہ کے نبی نے خود ان کے بارے میں کتنا جو ہے وہ تعریف کی اور کتنی باتیں کی۔ تو یہ بات درست ہے، صحیح بخاری میں ہے یہ سارا واقعہ۔ شی واز ڈیپلی ہرٹ۔ اب بات اصل میں کیا ہے، دیکھیں اس کو لیگلی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابو بکر صدیق جو ہے نا وہ کیلف ہیں، ٹھیک ہے، اور کیلف اسٹیٹ کا ہیڈ ہوتا ہے، اور اگر اسٹیٹ کا ہیڈ لیگل رولنگ کو نہیں فالو کرے گا تو باتیں بنانے والے لوگ کتنے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان کی پوزیشن سمجھے ابو بکر صدیق کی، ٹھیک ہے، باتیں بنانے والے لوگ پھر کتنے ہیں، اور پھر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جا سکتی ہے۔ اور ابو بکر صدیق نے کیا دلیل دی تھی حضرت فاطمہ کو؟ ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا کہ I will not be the first to change what رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said، کیونکہ اگر میں نے اس کو چینج کر دیا تو ایک مثال قائم ہو جائے گی، اور آگے کے لوگ بھی یہ لیوریج لیں گے کہ جو نبی نے بات کی ہوئی ہے اس بات میں کوئی لوپ ہول نکال لو، ٹھیک ہے۔ تو ان کا پرسپیکٹو بڑا سٹرونگ تھا، سیم وہی پرسپیکٹو کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ اسامہ کو میں بھیجوں گا جو مرضی ہو جائے، اور سینئر صحابہ نے کیا کہا تھا کہ آپ نہ بھیجیں، لیکن وہ جم گئے اس پہ کہ ہاؤ ڈیئر یو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کمانڈر بنایا میں اس کو کس طرح سے کمانڈرشپ سے ہٹا سکتا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق کی جو نیت تھی اور جو پرسپیکٹو تھا وہ بڑا زبردست پرسپیکٹو اس لیے تھا کیونکہ اگر یہ چیز دیکھیں وہ لیوریج دے سکتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، لیکن ہی ہیڈ ٹو کریٹ این ایگزامپل۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ ایگزامپل کریٹ رائٹ دیر رائٹ دین نہ کرتے، جو اللہ کے نبی کا خود حکم ہے، اور وٹنسز اگر پورے نہیں ہیں تو آپ مجھے بتائیں وہ کس طرح لیگلی اس چیز کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ بات کس تک آنی تھی؟ منافقین نے بات کیا کرنی تھی کہ دیکھا اپنے نبی کے لیے انہوں نے جو لیگل رولنگ ہے اس کو بھی چینج کر دیا۔ تو ابو بکر صدیق یا تو کیلف نہ ہوتے، ان کا پرسنل باغ ہوتا تو پرسنل باغ تو وہ 100 حضرت فاطمہ کی جھولی میں رکھ دیتے، رائٹ، لیکن یہاں پر معاملہ اسٹیٹ کا تھا، یہاں پہ معاملہ لیگل تھا۔ تو اس واقعے کو آپ جتنا مرضی اچھال لیں، جو مرضی کہہ لیں، اس میں جتنی مرضی نیگیٹیوٹی کریٹ کر دیں، ٹھیک ہے نا، تو اسلام کا تو یہ مزاج نہیں۔ آپ مجھے خود بتائیں کہ اسلام کا یہ مزاج ہے کہ ایک واقعے کو اٹھاؤ اور نیگیٹیوٹی کریٹ کرو اور صدیوں تک وہ نیگیٹیوٹی لے کے چلو، یہ اسلام کا مزاج ہے؟ could this be اسلام؟ مطلب کوئی لاجیکل بات بھی ہوتی ہے نا۔ اسلام تو ایک پازیٹیو فریم آف مائنڈ کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے، اسلام تو ہمیں موو فارورڈ کرنے کا کہتا ہے۔ اور اگر یہ بات ہوتی تو پھر آپ مجھے بتائیں حضرت علی ابو بکر صدیق کی شورا میں بھی ہیں۔ دیکھیں حضرت علی کے تو اختلافات اپنے خاندان والوں سے بھی ہوئے ہیں، کئی بار اختلافات نیچرل ہیں، ابو بکر صدیق سے بھی ہو گیا، اور وہ ایک جینوئن اختلاف تھا۔ حضرت علی بلیوڈ کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ ابو بکر صدیق نے ایکسپلین کیا کہ اس ٹائم سچویشن ایسی تھی، وہ سچویشن بنو ثقیفہ جب گئے تھے، سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت بہت بڑا فتنہ پھیل جانا تھا امت میں، کیونکہ جو خلیفہ چوز ہو رہا تھا وہ انصار میں سے ہو رہا تھا، اور جو خزرج ٹرائب تھا میرے خیال اوس یا خزرج اس میں سے چوز ہو رہا تھا۔ تو اگر وہ ہو جاتا تو دیر وڈ ہیو بین اے سول وار جنم لے لیتی۔ اور ٹیکنیکلی اسپیکنگ حضرت علی واز ویری ینگ، اور عربز ور ناٹ یوز ٹو ینگ رولرز۔ تو حضرت علی اس وقت کیلف بنتے تو وہ بھی کیا ہونا تھا، ایک فتنہ پھیلنے کا خدشہ ہونا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈیسیجن ہوا، اور ایئرز لیٹر آن حضرت علی اپنی خلافت میں خود کہہ رہے ہیں، جب ابو بکر صدیق کے بارے میں ان سے اوپینین پوچھا گیا تو حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ ریفرنس مسند احمد اس کا ریفرنس ہے، اور ایک اور کتاب میں بھی ہے، وہ میں آپ کو آگے جب جاؤں گا تو پڑھاؤں گا، حضرت علی کے جب خلافہ پڑھاؤں گا۔ یہ صحیح واقعہ ہے۔ حضرت علی نے کیا کہا تھا؟ اگر ہم میں سے کوئی سب سے زیادہ حقدار تھا خلافت کا، وہ کون تھا؟ ابو بکر۔ یہ حضرت علی کے خود الفاظ ہیں۔
اور اس کی دلیل انہوں نے کیا دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کس کو کھڑا کیا تھا؟ ابو بکر. یہ حضرت علی کی دلیل ہے، علی کی دلیل ہے. تو وہاں بھی یہ بات لائی جاتی ہے کہ نہیں، وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پین اور پیپر مانگا تھا تو عمر صلی اللہ عنہ نے منع کر دیا تھا. یہ بھی صحیح بخاری میں، یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے. اچھا، ایک اور آپ کو ایرونک بات بتاتا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے نا کلوک والی، اہل بیت کی جو سب سے مشہور حدیث ہے، جو بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے، جو کہ صحیح حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے کلوک کے انڈر وہ کس کس کو رکھا؟ فاطمہ، حضرت علی، حضرت امام حسن اور حسین. اس حدیث کی راوی کون ہے؟ حضرت عائشہ. مطلب واٹ از گوئنگ آن؟ آپ دیکھیں نا، حضرت عائشہ پہ الزام. اگر حضرت عائشہ جو ہے وہ ڈس آنیسٹ ہوتی تو یہ حدیث کون بیان کر رہا ہے؟ سبحان اللہ. سنیز تو اس حدیث پہ بلیو اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ کس سے آ رہی ہے؟ حضرت عائشہ سے. تو حضرت عائشہ نعوذ باللہ ڈس آنیسٹ ہیں. اگر حضرت عائشہ جو ہے وہ پرابلمیٹک ہیں تو وہی اہل بیت کی حدیث بیان کریں گی، وہی یہ بیان کریں گی کہ یہ اسپیشل لوگ ہیں. تو بڑی عجیب باتیں یہ، سبحان اللہ. اور ہر ذی شعور انسان کے لیے، عقل والے انسان کے لیے ان واقعات پہ غور کرنا بڑا ضروری ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں کچھ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی. تو چلتے ہیں انشاءاللہ، اب شروع کرتے ہیں پراپر. اور جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید وضاحت ہوگی ان باتوں کی. حضرت علی صلی اللہ عنہ نے کئی بار غصہ کیا جب ابوبکر صدیق کے بارے میں سوال ہوا. ان کی اولاد سے، حضرت امام حسین باقی اولاد سے سوال ہوتا تھا، غصہ کر جاتے تھے کہ ہاؤ کوڈ یو سے دس اباؤٹ ابوبکر صدیق. تو ایسے ہمیں بہت سے صحیح روایات ملتی ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا. تو چلیں شروع کرتے ہیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، دا گریٹ مین، دا مین آف ڈگنیٹی. اینڈ سب سے پہلے ان کے لکس. حضرت علی صلی اللہ عنہ واز میڈیم ہائٹڈ، نہ اتنے شارٹ نہ اتنے ہیوج، نہ اتنے ہائٹڈ، مے بی 5'6", 5'7" یا 5'5" سم تھنگ لائک دس. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے بارے میں زیادہ بھی یہ ہے کہ وہ بالڈ تھے یا ہو گئے تھے بعد میں، بٹ یہ کہ ہی واز ویری مسکولر. ان کا جو بائسپ تھا وہ لٹرلی ایک انسان کا جو نارمل انسان کا چہرہ ہوتا ہے اتنا ان کا بائسپ تھا. اور ہی واز اے ہیوج مسکولر مین. اور جو ہے حضرت علی صلی اللہ عنہ کی جہاں تک شجرہ نسب ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فادر اوبیسلی یو نو ابو طالب، اور ابو طالب کی ایک ہی شادی تھی. ان کی جو مدر تھی فاطمہ بنت اسد، ٹھیک ہے. تو اصل میں نام ان کی والدہ نے ان کا رکھا تھا اسد، اور اسد ہوتا ہے لائن. اسے حضرت علی نے خیبر کے موقع پہ کیا کہا تھا کہ میری ماں نے میرا کیا نام رکھا ہے؟ اسد. اصل میں ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ یہ اس کے جواب میں تھا، جو وہ جوز کا جو ہیڈ تھا خیبر کے موقع پہ، اس نے کہا تھا کہ نو ون کین کل می ایکسیپٹ اے لائن، سم تھنگ لائک ایک واقعہ آتا ہے، اس کی صحت پہ مجھے ابھی شور نہیں ہے. تو اس کے جواب میں حضرت علی نے کہا تھا کہ میں ہی وہ لائن ہوں کہ میری والدہ نے میرا نام اسد رکھا تھا. اینی وے، تو انہوں نے اصل میں ان کا نام جو اسد رکھا گیا تھا. اچھا، ان کے والد ہیں ابو طالب. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بارے میں بھی ایک ڈسکشن موجود ہے، آیا وہ مسلمان تھے کہ نہیں، لیکن جو اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ مسلم نہیں تھے. اینی وے، تو ہی از دا سن آف عبد المطلب، اوبیسلی بنو ہاشم. اور ان کی جو والدہ ہیں یہ فرسٹ کزن تھی ابو طالب کی، اور ان کی والدہ واز لٹرلی اے مدر ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دادا فوت ہو گئے تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے چچا کی اس میں آگے کفالت میں. اور ظاہر ہے چچا کی کفالت میں آنے کا مطلب ہے چچی نے ریز کیا، وچ از ہو از فاطمہ بنت اسد. اور شی از دا سیکنڈ وومن ٹو کنورٹ ٹو اسلام. دا فرسٹ از خدیجہ اینڈ دا سیکنڈ وومن ٹو کنورٹ از فاطمہ بنت اسد. حضرت علی کے جو کچھ ایسے ان کے بارے میں کچھ ایسے واقعات آتے ہیں جو میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، لیکن ان کی صحت پہ کچھ کنفرمیشن ابھی میں نہیں کر سکتا. لیکن کچھ تاریخ کی کتابیں واقعات آتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ دیر آر سم رپورٹس کہ ہی واز بورن ان سائڈ دا کعبہ. یہ بات ایک مشہور ہے کہ وہ کعبے میں ان کی برتھ ہوئی، اور اگر ہوئی ہے تو واٹس دا ایشو، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ ایک اور صحابی تھے ان کی بھی برتھ کعبے میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اس ٹائم ایسے ہوتا تھا کہ کعبہ واز ویری اپروچیبل ٹو کامن پیپل. اور ظاہر ہے عورتیں جب حاملہ ہوتی تھی تو کعبہ بہت زیادہ جایا کرتی تھی اس ٹائم پہ، جو بھی بلیفس تھے، جو بھی وہاں پہ ورشپ کا طریقہ تھا.
تو اٹس ویری مچ پاسبل کہ ان کی والدہ حاملہ ہو 9 منتھ میں اور حضرت علی کی برتھ رائٹ دین ہوئی ہو جب وہ کعبہ کے اندر موجود تھی، کیونکہ کعبہ کے اندر جانا واز اے ایزی تھنگ بیک دین. تو ٹھیک ہے، اگر ہوئے بھی ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے اگر حضرت علی واز بورن ان سائڈ کعبہ. اوکے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال چھوٹے تھے حضرت علی، ٹھیک ہے، کیونکہ جب وحی آئی تھی پہلی تو حضرت علی کی عمر 10 سال تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ٹائم عمر کیا تھی؟ 40 سال. ٹھیک ہے. ان کے جو بہن بھائی ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان کے 3 بھائی تھے اور ان کی 2 بہنیں تھیں. ٹھیک ہے. کچھ کا تو آپ کو پتا ہوگا، بلکہ ایک کا ہی پتا ہوگا، جعفر بن ابی طالب. ان کے ایک بھائی تھے طالب، سب سے بڑے، اور he died as a non-Muslim without accepting Islam, just like his father. He did not accept Islam because of tribal affiliations. عقیل کا نام سنا آپ نے؟ مسلم بن عقیل. جی، عقیل کے بیٹے تھے مسلم، جو کہ امام حسین نے بھیجے تھے کہاں؟ کوفہ میں، ٹو سی کہ سچویشن کیا ہے. اور ان کو بٹرے کیا تھا مسلم بن عقیل کو کوفہ والوں نے. اور جب رائٹ بیفور ہز ڈیتھ، جب ان کو بہت بے دردی سے زیاد جو تھا، اس نے ابن زیاد، بہت بے دردی سے اس نے دھکا دیا تھا، اوپر لے جا کے اوپر سے پھینکا تھا. تو بڑی یہ پینفل ڈیتھ ہے. تو رائٹ بیفور ہز ڈیتھ ہی پریڈ اگینسٹ دا پیپل آف کوفہ. انہوں نے لعنت کی تھی کوفہ کے لوگوں پہ، اور یہ وش کیا تھا کہ حسین کو پتہ لگ جائے کہ وہ کس طرف آ رہا ہے. He wished that before his death کہ حسین کو کسی طرح بس میسج مل جائے کہ these people are going to betray him. Anyway, تو that is مسلم بن عقیل. تو ان کے ایک بھائی تھے عقیل جو تھے مسلم تھے، مسلمان تھے. اور عقیل جو ہے یہ بہت ایکسپرٹ تھے جینیالوجی کے نالج میں. جینیالوجی ہوتا ہے شجرہ نسب، انساب کا جو نالج ہوتا ہے. تو یہ بہت مشہور تھے اور عربز ان سے اپنا شجرہ نسب وغیرہ پوچھنے آتے تھے، اور ان کی میموری بہت زبردست تھی، تو اس لیے مشہور تھے. عقیل کو کیپچر کیا گیا تھا بیٹل آف بدر میں، تب وہ مسلمان نہیں تھے. اور عقیل کے ساتھ ایک اور جو رشتہ دار تھے جن کو کیپچر کیا تھا، حضرت عباس، وہ بھی تب مسلمان نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو نبی نے اسپیشل کہا تھا کہ بنو ہاشم کو کچھ نہ کہا جائے، اور پھر ان کو رینسم کیا گیا تھا، پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا تھا، عقیل کو بھی اور عباس کو بھی. اور لیٹر عقیل کنورٹڈ ٹو اسلام. تو بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ ملتا ہے عقیل کے بارے میں. واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی کی خلافت میں عقیل 20 سال بڑے تھے حضرت علی سے، کافی بڑے تھے، 20 سال. تو عقیل جو ہے وہ بزرگ تھے، اور حضرت علی کے دور خلافت میں حضرت علی کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارے سامنے میری فائنینشیل کنڈیشن ہے، آئی ایم ان نیڈ آف منی، تم خلیفہ ہو، سو ہیلپ می. ظاہر ہے بھائی خلیفہ ہے تو ہی وانٹیڈ ٹو ٹیک سم ہیلپ. تو حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، نیکسٹ منتھ میرا اسٹائپینڈ آئے گا تو میں آپ کو دے دوں گا، اور انشاءاللہ اس طرح میں آپ کی ہیلپ کرتا رہوں گا. تو بہت غصے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ تم خلیفہ ہو، ہاؤ کین یو سے دس ٹو می، مطلب یو ہیو ایوری تھنگ، تمہارا کنٹرول ہے چیزوں کے اوپر. تو ان کا یہ ویو تھا کہ تم مجھے اس طرح کیسے کہہ سکتے ہو. دیکھنا ہے بالکل اسی طرح ہے کہ میں گورنمنٹ کی کسی بہت بڑی پوسٹ پہ اور آپ مجھ سے کچھ مدد لینے، اور میں آگے سے کہوں میں نہیں کر سکتا، آپ کو عجیب لگے گا. ٹھیک ہے، کہ بھئی اتنی بڑی پوسٹ پہ اور یہ میری مدد نہیں کر سکتا، سبحان اللہ. تو حضرت عقیل کو بہت برا لگا. تو پھر حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا میرے بھائی کو بہت برا لگا ہے، تو پھر حضرت علی نے کہا اچھا، اپنے غلام کو کہا کہ ان کو مارکیٹ میں لے جاؤ اور جس کی دکان سے یہ جو چاہیں اٹھا لے. تو عقیل بڑا غصے ہو گئے، کہتے کہ تم مجھے چوری کرنے کا کہہ رہے ہو. تو حضرت علی نے کہا آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، آپ بھی تو مجھے چوری کرنے کا کہہ رہے ہیں. یعنی آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں مال غنیمت میں سے اٹھا کے آپ کو دے دوں، وہ چوری نہیں ہے؟ کیا وہ مسلمانوں کا پیسہ نہیں ہے؟ اور دیکھیں بڑی بات ہے، یہ ہے حضرت علی. ہم جس حضرت علی کو مانتے ہیں، ہی از اے مین آف ڈگنیٹی، حق کہنے سے نہیں ڈرتے تھے، ہم اس حضرت علی کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو حضرت علی نے اپنے بھائی کو ناراض کر دیا اور کہا کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. اس کے بعد جو ہے ایک بھائی کون ہے؟ جعفر، ویری فیمس. یہ 10 سال بڑے تھے حضرت علی سے. تو حضرت جعفر کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ریزمبل کرتے تھے رسول اللہ کو لکس میں اور کیریکٹر میں حضرت جعفر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے سب سے زیادہ جو ریزمبل کرتے تھے حضرت جعفر تھے. اور ہی ڈائیڈ اے ویری بہت پینفل واقعہ ہے، بیٹل آف مؤتہ. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ حضرت جعفر جو ہے شہید ہو گئے،
اور ان کی شہادت جو ہے وہ بریوری کی ایک زبردست داستان ہے. ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا تو ان کا ہاتھ کاٹا گیا, انہوں نے لیفٹ سے پکڑ لیا, جیسے حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں یہی واقعہ آتا ہے, لیفٹ کاٹا گیا تو انہوں نے یہاں سے پکڑ لیا اور اس کے بعد ان کو نیزے مار مار کے شہید کر دیا گیا. تو اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ جعفر کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں 2 ونگز دے دیے, ہینڈز کی بجائے 2 ونگ, اسی لیے ان کا ایک ٹائٹل ہے جعفرت طیار, پرندے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, طیار پرواز کرنے والے کو. تو ان کے 2 پر اللہ تعالیٰ نے جنت میں دیے, حدیث ہے. تو ہی از جعفر, اور ہی از دا فیمس جعفر جس نے کس کے ساتھ مکالمہ کیا تھا؟ نجاشی کے ساتھ, اور ڈیبیٹ کی تھی عمر بن العاص کے ساتھ, ٹھیک ہے. عمر بن العاص کو ہرانا ڈیبیٹ میں بہت بڑی بات ہے, اور کنگ نجاشی کے کورٹ میں سب کچھ ہوا تھا. تو جعفر کی وائف تھی اسما بنت امیس ہے غالباً, اور ان کے جو بعد میں شادی کی ابو بکر صدیق. بہنیں جو ہیں, فاختہ ایک بہن ہے, ام ہانی بھی کہتے ہیں انہیں, اور ایک بہن جو ہے جمانہ نام ہے ان کا. جمانہ کے بارے میں اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں آتی ہے, although I think she became a Muslim. فاختہ جو ہیں ان کے بارے میں کچھ تھوڑے بہت واقعات ہمیں ملتے ہیں, خصوصاً کانکویسٹ آف مکہ کے بعد. فاختہ جو ہے انہوں نے تھوڑا لیٹ اسلام قبول کیا تھا, غالباً کانکویسٹ آف مکہ کے بعد شاید. تو ان کے جو ہسبینڈ تھے ان کا بہت بڑا کوئی کلیش تھا حضرت علی کے ساتھ. حضرت علی نے تھریٹ کیا تھا کہ اگر وہ مجھے نظر آ گیا کانکویسٹ آف مکہ پہ تو میں اس کو مار دوں گا. تو اس ڈر سے فاختہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آئیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اندر آنے کی. تو اللہ کے نبی نے کہا آنے دو اندر, اور یہ اللہ کے نبی کی کزن تھی ظاہر ہے, تو اللہ کے نبی ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا او ام ہانی, آپ کس لیے یہاں پر آئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, علی جو ہے وہ ہی از آفٹر مائی ہسبینڈ, اور وہ انہیں مار دیں گے, تو میں آپ سے ریکویسٹ کرنے آئی ہوں کہ میرے ہسبینڈ کو پروٹیکشن دی جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ او ہانی, جس کی آپ پروٹیکشن چاہتی ہیں اس کو ہم پروٹیکشن دیں گے. تو بہت انہوں نے رسپیکٹ دی ہانی کو. اس کے بعد خیر وہ ہسبینڈ بھاگ گئے, اور ڈر کر بھاگ گئے یا کیا وجہ تھی, تو ہی لیفٹ فاختہ, اور حضرت فاختہ جو ہے وہ پھر ساری عمر سنگل مدر رہیں, اور ایز اے کائنڈ آف اے وڈو, کیونکہ ان کا پھر پتہ نہیں تھا وہ بھاگ گئے یا مر گئے ہیں. اینی وے نبی سے ایک پرانی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے انہیں پروپوز کیا تھا, اور حضرت فاختہ ٹرنڈ اٹ ڈاؤن. اور انہوں نے کس وجہ سے ٹرن ڈاؤن کیا تھا؟ انہوں نے بات کہی تھی کہ دو آئی لائک یو, آئی ہیو آلویز لائکڈ یو, اور ہو وڈنٹ وانٹ ٹو میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن میری اولاد ہے اور میں سمجھتی ہوں میری اولاد کمپرومائز ہوگی, کیونکہ میں ان کے درمیان اور آپ کے درمیان جسٹس نہیں کر پاؤں گی. یہ ان کے ورڈز تھے. تو اس بات پہ پھر نبی نے وہ مشہور جملہ بھی کہا تھا کہ قریش کی جو عورتیں ہیں وہ اپنی اولاد کے ساتھ بہت زیادہ وفادار اور بہت زیادہ لونگ ہیں. تو یہ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے حضرت فاختہ کے بارے میں. تو یہ ان کے بہن بھائی ہیں, 3 بھائی, طالب who died without accepting Islam, عقیل the father of the famous Muslim bin عقیل, اور اس کے بعد جعفر الصادق جو کہ he got martyred at the battle of مؤتہ, اور بہنوں میں فاختہ, ام ہانی اور جمانہ. یہ حضرت علی کی فیملی ہے. اس کے بعد کوئکلی ارلی اسلام اینڈ بریوری کنورژن. آپ کو پتہ ہے از دا فرسٹ چائلڈ ٹو ایمبریس اسلام, ریزڈ ان دا پروفٹس ہاؤس ہولڈ. انہوں نے نماز پڑھتے دیکھا تھا حضرت خدیجہ کو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو انہوں نے پوچھا تھا رسول اللہ سے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر بتایا, سمجھایا, اور پھر ان کو اسلام کی دعوت دی. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد سے پہلے ڈسکس کروں گا, ابو طالب سے, دین آئی ول ٹیل یو. وہ خود بیان کرتے ہیں, میں سوچتا رہا, بستر میں پلٹتا رہا, کروٹیں بدلتا رہا, اور صبح اٹھ کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ٹیل می مور اباؤٹ اٹ, اور جو گاڈ آپ جس کی ورشپ کرتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں. تو جب انہیں اور بتایا گیا تو ہی ایکسیپٹیڈ اسلام. یہ ان کا کنورژن کا واقعہ ہے. اور پھر انہوں نے جا کر ابو طالب کو بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں اور میں ایکسیپٹ کرتا ہوں ان کے ریلیجن کو. جس پر ابو طالب نے یہ کہا تھا کہ اپنے کزن کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا, کیونکہ تمہارا کزن سچا ہے. although ابو طالب نے خود اسلام قبول نہیں کیا, لیکن حضرت علی کو اپنے بیٹے کو کہا کہ اپنے کزن کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا. تو اس کے بعد وہ بہت مشہور واقعہ, he slept in prophet's bed to foil assassins. اور حضرت علی جو ہے ان کا پری مدینہ کچھ واقعات آتے ہیں کہ he was the one جو بہت بریولی ان لوگوں کو پناہ دیا کرتے تھے جو دور دراز کسی علاقے سے آتے تھے اور آ کر اسلام قبول کرتے تھے. جیسے ابو ذر غفاری کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, بہت مشہور صحابی ہیں. تو ہی کیم آل دا وے فرام آئی تھنک یثرب یا کسی اور علاقے سے,
اور ہی ہرڈ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شروع کی بات ہے جب ارلی پروفیٹک ایئرس تھے تو مکہ میں, اور حضرت علی نے نوٹ کیا کہ ہی وانٹس ٹو ایکسیپٹ اسلام, ہی وانٹس ٹو میٹ رسول اللہ, تو حضرت علی نے انہیں اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا. اسی طرح اور بھی لوگوں کو اپنے گھر میں ٹھہرایا کرتے تھے. تو یہ بھی شو کرتا ہے کہ ہی واز ویری بریو, اور انہوں نے شروع میں بہت سپورٹ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں بہت سی باتیں کی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور پھر بات کو ختم کرتے ہیں. دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ایک موقع پہ کہا کہ علی مجھ میں سے اور میں علی میں سے ہوں. ایک موقع پہ کہا کہ علی تم میرے لیے اس طرح ہو جیسے موسیٰ ہارون کے لیے ہیں. اب یہ واقعات جو ہے پیش کیے جاتے ہیں یہ پروو کرنے کے لیے کہ حضرت علی سب سے زیادہ افضل ہیں, لیکن ان واقعات کے بیک گراؤنڈس ہیں, ٹھیک ہے, وہ بیک گراؤنڈ سمجھنا بہت ضروری ہے. پہلے واقعے کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ حج کا موقع تھا اور نبی میں ایک گروپ کا لیڈر حضرت علی کو بنایا تھا, اور وہ گروپ پرابلم کریٹ کر رہا تھا. تو اس بات پہ نبی نے کیا کہا کہ اگر تم مجھے لیڈر مانتے ہو تو پھر علی کو بھی لیڈر مانو. دوسرا جو واقعہ ہے کہ تم علی مجھ میں سے اور میں علی میں سے ہوں, وہ واقعہ کیا ہے؟ جو عمرہ تھا حدیبیہ کے بعد, اس سے واپسی پہ حضرت حمزہ کی بیٹی, ون آف دا ڈاٹر حضرت حمزہ دا شہید, وہ بھاگتی ہوئی حضرت علی, حضرت جعفر اور حضرت عباس کے پاس آئی. جب تینوں کو دیکھا, اپنے چچا کو دیکھا عباس کو, اور اپنے کزنس کو دیکھا حضرت علی حضرت جعفر کو. چھوٹی بچی تھی, بالغ نہیں تھی, بھاگتے ہوئے آئی کیونکہ خون اندر تڑپ رہا تھا, ظاہر ہے بلڈ از تھکر دین واٹر. تو اس نے کہا کہ آپ مجھے لے جائیں اپنے ساتھ, میں یہاں نہیں رہنا چاہتی. اور شی وانٹیڈ ٹو بیکم اے مسلم, آلدو بالغ نہیں تھی. تو اس ٹائم حضرت علی وانٹیڈ ٹو اڈاپٹ ہر, لیکن اختلاف ہو گیا حضرت جعفر میں, حضرت علی میں, حضرت عباس میں. حضرت عباس نے کہا کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے, میرے بھائی کی بیٹی ہے. حضرت علی نے کیا کہا, یہ میری کزن ہے. حضرت جعفر نے کیا کہا, اس کی ماں جو ہے وہ میری وائف کی بہن ہے, یعنی میری وائف اس کی کیا ہے, خالہ. یہ اختلاف ہو گیا, اور حضرت علی ریئلی وانٹیڈ ٹو اڈاپٹ ہر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی. تو اللہ کے نبی نے جو فیصلہ کرایا کیا کہ دس شی ول گو ٹو جعفر. کیوں؟ اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے, کیونکہ خالہ بھی جو ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے, ماں جیسی ہوتی ہے. یہ حدیث ہے, ٹھیک ہے. تو اس پر حضرت علی اپسیٹ ہوئے, انسان تھے, انہیں دکھ ہوا. تو جب نبی نے حضرت علی کو دکھی دیکھا تو کیا کہا, علی میں تم میں سے ہوں, تم مجھ میں سے ہو. یعنی وائی آر یو بیکمنگ سیڈ وین وی آر ون. تو یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے, ٹھیک ہے. تیسرا جو واقعہ ہے وہ واقعہ کیا ہے کہ جیسے موسیٰ ہر نبی کا ایک بہت بڑا سپورٹر ہوتا ہے, جیسے موسیٰ کا ہارون تھا, تو یو آر مائی سپورٹر علی, تم میرے لیے ہارون کی طرح ہو, تم میرے بھائی بھی ہو اور میرے سپورٹر بھی ہو, ٹھیک ہے. تو یہ واقعہ کیا ہے, جب تبوک کا موقع تھا, غزوہ تبوک, تو حضرت علی کو آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چھوڑ کر گئے تھے وومن اور چلڈرن کی حفاظت کرنے کے لیے. حضرت علی کو لیڈر بنا کے گئے تھے مدینہ کا, ٹھیک ہے. اس بات پہ منافقین ایکٹیو ہو گئے, اور منافقین نے حضرت علی کو تنگ کرنا شروع کیا کہ دیکھو تمہارا نبی تمہیں لے کر نہیں گیا, اور وہ شاید اس لیے نہیں لے کر گیا کیونکہ تم لڑنے کے قابل نہیں ہو. اس طرح کی باتیں, اس طرح کے تانے مارنا شروع کیے. حضرت علی انسان تھے, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہی گاٹ افیکٹڈ, اور وہ فل اپنا آرمر پہن کر آ گئے. جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے فل اپنا آرمر اور تلوار پہن کر آ گئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ مجھے نہیں ساتھ لے جا رہے, میں تو جاؤں گا. اس طرح کی بات کی کہ آپ مجھے کیوں نہیں ساتھ لے جا رہے, آر یو لیونگ می ٹو وومن اینڈ چلڈرن, آپ مجھے وومن چلڈرن کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں, جبکہ وہ ایک واریر تھے. تو اس بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, اور انہوں نے کیا کہا کہ علی ہر نبی کا ایک سپورٹر ہوتا ہے, آپ میرے لیے کیسے ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا. تو ہر انسیڈنٹ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, اور وہ بڑا خوبصورت بیک گراؤنڈ ہے. تو اگر اس طرح آپ نے دیکھنا ہے تو پھر تو حضرت عمر کے بارے میں ہے کہ اگر میرے بار کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اس طرح تو ابو بکر کے بارے میں ہے کہ ہر نبی کا ایک خلیل ہوتا ہے, میرا خلیل کون ہے, ابو بکر. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقعوں پہ مختلف لوگوں کو اس طرح کی بات کہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسامہ بن زید کے بارے میں کہا ہے کہ مجھے ان سے بہت محبت ہے, ان کے والد سے بہت محبت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت امام حسن حسین ہیں, یہ اسپیشل اہل بیت ہے, اس سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز بھی اہل بیت ہیں, لیکن یہ بات ایکسیپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے
کہ یہ جو چار ہیں یہ وائف سے اسپیشل اہل بیت ہیں، اس میں ایکسیپٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے، وائفز بھی اہل بیت ہیں لیکن یہ اسپیشل اہل بیت ہے، ہمیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اس لیے ہر واقعے کا ایک پس منظر ہے. اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ سامنے رکھیں گے. تو یہ مکی دور تک میں نے آپ کو بتایا، اور پھر وہ واقعہ کہ حضرت علی ہی سلیپٹ آن دا بیڈ آف رسول اللہ، اور اس کے بعد ول یو بلیو اٹ کہ ہی واکڈ آل دا وے ٹو مدینہ بیئر فٹ، چپل بھی نہیں تھی، بیئر فٹ. اور جب یہ مدینہ پہنچے تو حضرت عمر گریٹڈ اور حضرت عمر رونے لگ گئے ان کے پاؤں دیکھ کے. حضرت عمر نے اس وقت بڑے خوبصورت الفاظ بھی کہے تھے جو ابھی مجھے یاد نہیں، نیکسٹ کلاس میں آپ کو بتاؤں گا. اینی وے، تو ان کے پاؤں زخمی ہوئے تھے، چھالے بنے تھے، اور کتنا عرصہ انہوں نے واک کی تھی؟ 20 سے 21 دن. 20 سے 21 دن لگے تھے ان کو مکہ سے مدینہ جانے میں. اور اٹس اے ویری اسکیری جرنی. آپ کو پتہ نا کھلا ڈیزرٹ بہت اسکیری ہوتا ہے، رات کے ٹائم اندھیرا، اس کے بعد جانور وہاں پہ الگ ہیں، اس ٹائم پہ بڑے جانور تھے صحرا میں. تو اٹ واز اے ویری اسکیری جرنی. تو دس شوز حضرت علی واز اے ویری بریو مین، کہ یعنی انہوں نے کچھ نہیں دیکھا اور پیدل ہی چل پڑے، اور پیدل پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. رسول اللہ were very worried. He was very worried for his cousin. اور جب انہوں نے دیکھا حضرت علی کو تو بہت خوش ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں ان کو ویلکم کیا گیا تھا. تو یہ پری مکی لائف ہے انشاءاللہ، مدنی لائف. اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم خلافت پر آئیں گے، وہ نیکسٹ کلاس میں آپ سے ڈسکس کریں گے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.